اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری تائید میں کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دائی اور پیدا کرے کہ جو حضرت انسان تک حق اور سچ بات پہنچانے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف وہ پیغام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا وہ پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو لے کے پوری دنیا میں جائیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جیسے بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں، تو ہمارا جو وے آف کنویئنگ میسیجز ہے وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کے ذریعے، ہم SMS یوز کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تمام طرح کی جتنی ویب سائٹس جو موجود ہیں اسے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بات پہنچ ہی رہی ہے، بات بن ہی رہی ہے، اور تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ میرے نئے نئے دوست ملتے جاتے ہیں، جڑتے جاتے ہیں، کچھ ہٹتے جاتے ہیں، کچھ لگتے جاتے ہیں، اور جن کو مزہ آتا ہے، یقیناً جیسے ہمیں اس کام میں مزہ آتا ہے تو ہم کب ہٹنے والے، لیکن ڈیلے ضرور ہوتا ہے۔ کبھی انسان کی صحت نہیں ساتھ دیتی، کبھی بجلی ساتھ نہیں دیتی، کبھی جو وفا ہے وہ بے وفائی کر جاتی ہے۔ تو ایک جو مسائل ہیں، چونکہ وی آر ٹاکنگ ٹو ری انجینئر دا سوسائٹی، کہ یہ جو دنیا میں انتشار پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی، ٹینشن آئی، انگزائٹی آئی، طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، اور کیا یہ بیماریاں ٹیکنالوجی کی پیداوار تو نہیں؟ تو وٹ آئی ول سے یس، چونکہ جتنی ٹیکنالوجی نے سپیڈ پکڑی ہے اتنی بیماریوں نے سپیڈ پکڑی ہے، انسان نے سپیڈ پکڑی ہے۔ اب یہ جو کپل ہے جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہتا نہیں تھا، کبھی ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، چاہے رات کے 3 بجے آئیں گے میاں جی تو کٹھے کھانا کھائیں گے، پھر کٹھے سوتے تھے، کٹھے جیتے تھے، کٹھے مرتے تھے۔ یہ جیتے جی یہ تنہائی کیوں بڑھ گئی؟ واٹ آر دا ریزنس؟ تو آئی مسٹ کلیئر ہیئر کہ کچھ فیکٹس ہوتے ہیں، ریالٹیز ہوتی ہیں جو انسان ان کی توقع نہیں کر رہا ہوتا۔ مسٹیکس تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان ہے تو غلطیاں تو کرے گا، اور غلطیوں میں جو زیادہ رول ادا کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، نفس کرتا ہے، کبھی سستی کرتی ہے، کبھی غفلت کرتی ہے، کبھی لاپرواہی کرتی ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں ان سے نکلنا بھی تو ہماری ذمہ داری تھی۔ تو جو میاں اور بیوی کے درمیان جو گیپ بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کون رول ادا کر رہا ہے؟ یہ جو میں نے مخلوق بتائی ہے کہ شیطان، نفس اور دنیا اور مخلوق خدا، کیا بچے بھی رول ادا کر رہے ہیں اپنا ان کو کلوز لانے کا؟ تو لیکن جو تجربہ کہتا ہے، جو معلومات کہتی ہیں، جو میڈیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور سمجھانے بجھانے کے باوجود اس سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے یعنی وہ بات کرنے پہ راضی نہیں، ہائے ہائے ہائے، کبھی بات کرنے کے لیے، یعنی جب شادی نہیں ہوتی انسان کی، جو لوگ جو جوڑے پیار کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ جو رانگ کالز پہ بھی بعض اوقات رشتے ہو جاتے ہیں، ناطے ہو جاتے ہیں، اور میں نے بھی بہت سے رانگ کالز پر دوستی کر لی، رشتے بنا لیے، محبت کر لی، پیار کر لیا، لیکن میرے پیار کرنے اور اس کا مقصد شادی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان شادی شدہ ہو تو اس کو
اب پتہ نہیں کیسے شوق ہوتے ہیں، اگر ایک شاید ٹھیک رہے تو اور دل کرے لانے کو، تو جو ایک سبق سکھا دیتی ہے پھر دوسروں سے سبق سیکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو سبق ہی تو سیکھنا ہی ہے، تو دنیا ہے، یا تو ہم سیکھنے اور سکھانے ہی تو آئے تھے۔ تو یہ جو گیپس ہیں، گیپس یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو گیپس ہیں، اس کو اگر آئی ول ایکسپلین ٹو یو، تو ممکن ہے جو نئے کپلز آنے والے ہیں وہ ان کو ابھی سے کنٹرول کر لیں ایٹ دا انیشل سٹیج۔ تو ممکن ہے وہ جب 30 سال کے پہنچیں، 25 سال کے پہنچے، تو اس وقت طلاق کی نوبت نہ آئے، اور وہ ایسے ہی پیرالل جیسے پہلے دن محبت کرتے تھے ایسے ہی 20 سال بعد بھی محبت کرتے ہیں، ایسے ہی 25 سال بعد بھی، ایسے ہی 50 سال بعد بھی۔ مزہ تب بھی آتا ہے کہ لڑکی جب گھر کو چھوڑ کر آ گئی تو پھر اس کا جنازہ نکلنا چاہیے شوہر کے گھر سے، لیکن آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان تنازعات ہوتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کو چونکہ باہر مارتا تھا اور بیوی پھر اپنے بھائی کے گھر یا اپنے ماں کے گھر، باپ کے گھر، اس طرح تو پورے خاندان کو پتہ بھی لگ جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب بیوی بچوں کے ساتھ مل کے میاں کو چونکہ باہر مارتی ہے، اور میاں جو ہے وہ سر چھپا کے کبھی مسجد میں رہ رہا ہوتا ہے، کبھی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں وقت پاس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان میاں بیوی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور ایک دوسرے کے بغیر کھاتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے بغیر جیتے نہیں تھے۔ وقت سے دیکھیں کیسے کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے وہ ہے سپیڈ کی۔ بعض کو تو بیوی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو میاں پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے بھی میاں کو اتارنا پڑتا ہے گاڑی سے کہ یہ فضول ہو گیا، اور بعض اوقات میاں کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، تو اس سپیڈ کو سمجھنا ہے کہ یہ دونوں میاں اور بیوی سپیڈ کو پیرالل رکھیں اور چھوڑے نہیں کسی کو کمزور، بعض اوقات صحت ہی نہیں کام کرتی، یعنی اگر فرض کر لو کسی کی بیوی 10 سال سے بیمار ہے تو میاں کیا کرے، اس کا چار پانا میری باتوں سے برا نہ منائیے گا، جسٹ جوکنگ۔ اسی طرح اگر کسی کا میاں چرپائی پہ لگا ہوا ہے، اس بیوی نے کیا کرنا، اسے ٹول بجانا کوئی۔ تو یہ گاڑیاں جو جیسے ایک مطلب مشہور مقولہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں، گاڑیاں یعنی ٹرانسپورٹ، یہ اور انسان چلتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اگر یہ منجی پہ آ جائے اور گاڑی خراب ہو جائے روڈ پر، تو چاہے کتنا ہی بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی ایجوکیٹڈ، بہت ہی پروفیشنل ایکسپرٹ، لیکن وہ گاڑی خراب ہو جائے تو یہ جب صحت خراب ہو جائے نا، اور بعض اوقات صحت خراب نہیں ہوتی، یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کو مینٹل وریز آ جاتی ہیں، ٹینشنز آ جاتی ہیں، خواہ نئی نئی لڑکیاں آ جاتی ہیں زندگی میں۔ بعض اوقات بیوی کی زندگی میں بھی لڑکیاں ہی آ کے تو اس کا بیڑا کرک کر جاتی ہیں، بعض اوقات مرد کی زندگی میں لڑکیاں آ کے زندگی برباد کر جاتی ہیں۔ تو یہ جو برداشت ہے، صبر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھداری ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، میوچل ساتھ جینے کی ایک جو لگن ہے کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ تو ایک قسم تو پہلے دن ہی جب نکاح کیا قبول ہے قبول ہے، یہ کیا قبول تھا، تھوڑے دنوں میں جو ہی بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کے فوراً بعد ہی دونوں کی سوچیں اور اپروچیں بدل جاتی ہیں۔ اب وہ بچے روتے ہیں تو میاں کہتے ہیں کیوں روتے، میں دن میں تھکا رہتا ہوں، اب رات کو سونے کے لیے تو میں بچے کھلاؤں گا یہاں پر۔ تو بیوی کیا کرے، وہ بچوں نے تو رونا ہی رونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ پیار اور سارا کچھ جو ہے یہ بدل رہا ہوتا ہے، رشتے ناطے بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے گھروں میں خوشیاں رہتی ہیں۔ ان فضلوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے جب یہ اوپر کا پورشن یعنی اپر پورشن سیٹ ہے، اب یہ بلڈنگوں میں بھی ظاہر ہے فرسٹ پورشن، سیکنڈ پورشن، تھرڈ پورشن، جسم میں بھی کئی پورشن ہیں، تو لیکن یہ جو اپر پورشن ہے، if this portion is satisfied، upper portion is satisfied, so life will be more peaceful۔ اب ظاہر ہے جو لوگ نشہ کر رہے ہیں دنیا میں وہ کیوں کرتے ہیں، ان کے چونکہ یہاں خلل موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اسپرنگ جو ہیں وہ پراپر ناٹ ورکنگ، تو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ ذرا سا ایک فون بجا نہیں تو بس ان کو ٹینشن، کسی نے بیل دروازے پہ دی نہیں تو ٹینشن۔ تو میرے جو دوست ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس کو سیٹ کریں
اور کسی قسم کے نشے میں نہیں پڑنا ہے ہم نے. چونکہ جتنے بھی لوگ جن کو یہ ذہنی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ پھر کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی افیم کھا رہا ہے, کوئی چرس کھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اس کو سیٹ کریں. اور یہ اللہ کے ذکر سے یہ سیٹ ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے سیٹ ہوتا ہے, نیکی کے کام کرنے سے سیٹ ہوتا ہے, لوگوں کے ہاتھ بٹانے سے کام ہوتا ہے. اور خاص طور پر بیوی کی ایک مسکراہٹ سے میاں کا یہ کمپیوٹر سیٹ رہتا ہے. اور اگر میاں ایک 20-25 روپے یا 30-40-50 روپے کی ایک آئس کریم لا کر ہفتے میں ایک دفعہ بیوی کو کھلا دے, ایک دفعہ سیر کرانے لے جائے, تو پورا ہفتہ گھر میں سکون سیٹ رہتا ہے. تو باتیں تو چھوٹی ہیں, باریک ہیں, لیکن سپیڈ کو مینج کرنا ہے, کوئی پیچھے نہ رہ جائے. یعنی میاں جو ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے یہ پہلے دن مجھ سے پیار کرتا تھا, یعنی میاں اپنی بیوی سے یہ توقع کر رہا ہے کہ جیسے یہ جب کنواری تھی مجھ سے پیار کرتی تھی, آج 20 سال کے بعد جب اس کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, آج بھی یہ اسی طرح سمارٹ ہو, اسی طرح یہ پیار کرے, اسی طرح یہ خیال رکھے, اسی طرح مجھے کال کرے. لیکن اٹس ناٹ پاسبل. پیارے مردوں میں کیا کروں. اور جو خاتون ہوتی ہے وہ جو سمارٹ ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, اس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرا میاں بوڑھا نہ لگے. تو آپ ظاہر ہے وہ سہیلیاں جو ہیں وہ بھی تانے دیتی ہے, تیرا بوڑھا تے گیا کبو, تو میں کیا کروں رہا. وہ کہتے ہیں نا میں کیا کروں رہا, مجھے بوڑھا مل گیا. تو دھیان کریں مرد کبھی بوڑھے نہ ہوا کرے, ٹھیک ہے. اور بوڑھا نہ ہونے کے لیے ظاہر ہے کیا کریں, کتنے چاہیے, کون سے بیوٹی پارلر ہمارے لیے کھلے ہیں مردوں کے لیے. چلو زنانیاں واسطے تو کوئی نہ کوئی بیوٹی پارلر موجود ہے, وہ تو کہیں نہ کہیں جا کے اپنا سیٹ اپ گیٹ اپ فٹ فار کر سکتی ہیں. تو مردوں کو دل سے مرد ہونا چاہیے. مرد جو ہے وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ریالٹیز کو ڈھونڈتا ہے اور قدر و قیمت کرتا ہے. تو خواتین کی قدر و قیمت کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. چونکہ اگر خواتین گھر میں نہ ہوں, جیسے ہمارے تجربے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے گھر والے گھر پر نہیں ہوتے تو چائے بھی خود بنانی ہے, برتن بھی خود دھونے ہیں, پھر سارے مہمانوں کو بھی خود ہی بھگتانا ہے. جب وہ ہوتے ہیں تو ہمیں لاٹ آف ٹائم وی کین ڈسکس ود یو, وی کین ٹاک ٹو یو. تو کریڈٹ گوز ٹو دا لیڈیز ان فیکٹ فار یور سکسیس. تو ہوپ فلی کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر, اگر سونا ہے یعنی مرد سونا ہے تو بیوی چاندی ہے, چلو اتنا کر لیں. اگر یہ ہیرا ہے تو یہ موتی ہے. اگر یہ جنت ہے تو یہ دونوں مل کے جنت بنتی ہے. بچے جو ہیں جنت کا میوہ ہیں, جنت کا پھل ہیں, جنت کا فروٹ ہیں. تو یہ سب مل کر رہیں گے, مل کر ایک منزل کی طرف گامزن, تو لائف تب بنے گی. تو ہوپ فلی کہ یہ جو یوتھ ہے جو پیار کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں بھی ابھی بتاؤں گا تھوڑے سے وقفے کے بعد. وقفہ پتہ نہیں لوگ کیوں لیتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن گاڑیوں کے درمیان جب آپ گاڑی چلا رہے ہو تو وقفہ رکھا کریں, چونکہ یو ہیو نو آئیڈیا کہ بریک لگے گی تو گاڑی ٹچ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یو کین ٹیک دا ڈسٹینس, ٹھیک. وقفہ بہت ضروری ہے. تو آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک, وی ول اگین بیک. کہ چونکہ یہ اپریل کی آج 29 تاریخ ہے اور اپریل بھی جا رہا ہے, ٹھیک. اور اپریل فول میں نے بتایا تھا کہ ہم نے نہیں منانا, اسلام ڈزنٹ الاؤ ٹو میک پیپل فول, ویری سمپل. تو اب سمپلیسٹی کی طرف بھی واپس آنا ہے, سادگی کی طرف. لیکن اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ ان جوڑوں کے لیے پیار بھری باتیں اور خاص باتیں, سیکرٹس آف لو, وہ ضرور بتائے جائیں تاکہ آپ کی زندگی پیار کرنے کے بعد ایسی رہے. یہ ایسے نہ ہو کہ جیسے آپ نے دیکھا ریل کی پٹڑیاں دونوں ساتھ ساتھ پیرالل چلتی ہیں, تو آج کا سگا بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. وہ ادھر ایک جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, ملتے ہی نہیں آپس میں, چونکہ وہ ریل کی پٹڑی کے عادی ہے. اسی طرح میاں اور بیوی کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی اسی طرح ریل کی پٹڑی کی طرح پیرالل چل رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمیں ریل سے کچھ نہیں سیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس ریل کی پٹڑی سے نہیں سیکھنا ہے. اگر سیکھنا ہے ریل سے سیکھنا ہے, پٹڑیوں سے نہیں سیکھنا ہے. پیرالل نہیں چلنا ہے, اکٹھے چلنا ہے, اکٹھے. وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کوئی سبق تو آپ کو سکھا رہا ہے نا کہ فاصلے بڑھ جائیں گے, آج نہیں تو کل یہ ٹریک چینج ہو جائے گا. پٹڑیاں تو پٹڑیاں رہیں گی, لیکن ریل کا ڈبہ جو ہے یہ دیکھیں منزل کی طرف اپنے مسافروں کو پہنچاتا ہے.
اس میں جو سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ انجن کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کو سامنے رکھ کر کیا آپ انجن بننا پسند کریں گے؟ کیا آپ سارے مسافروں کو کھینچیں گے؟ کیا آپ گناہ گار بھی بیٹھتے ہیں تو اس میں نیک بھی بیٹھتے ہیں، تو پارسا بھی بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں، انجینئر بھی بیٹھتے ہیں؟ کھینچ کون رہا ہے؟ انجن. پوچھو انجن کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی انجن کو ہوتی ہے، ان کو منزل پہ پہنچانے کے لیے، ان کو اللہ سے ملانے کے لیے، ان کی زندگی کو پیوریفائی کرنے کے لیے. ہوپ فلی یو گاٹ دی آئیڈیا. اب اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر اس طرح ایک ہو کر رہنے کی کوشش کریں. جو خواتین میری یہ بات سنیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت سے کہ اپنے میاں کا خیال رکھیں، ان کو برداشت کریں. اور ان کے ساتھ یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی میں شروع سے لے کر کمپرومائز کرتی آ رہی ہوں، اللہ نے اجر دینا اس بات کا. اللہ اس بات پر بھی اجر دیں گے. جو خواتین اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں اللہ ان کو خوش کرے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی پر زیادہ ذمہ داریاں ڈالی، زیادہ صبر دیا، زیادہ ہمت دی، اور اس کو یہ بتایا کہ اگر یہ آپ کا میاں خوش ہو گیا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جبکہ میاں کے لیے تو کوئی شرط ایسی ہے نہیں، اس کو تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، تب کہیں ایک دروازہ کھلے گا. یہ خواتین کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اپرچونٹیز کریٹ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی 100% توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں محبت، یکجہتی، بھائی چارہ، اخوت، محبت، ایثار، قربانی عطا فرمائے، اور ساتھ نوٹوں کی دولت بھی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.